عزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الخازنية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم مومنات سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی محبت ایک دفعہ پھر مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی، پھر مجھے تماتاؤ لے آئی. اس سال میرا ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا، لیکن تماتاؤ والوں نے مجھے بلایا، میں نہ نہیں کہہ سکتی اور میں فوراً آ گئی. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں ہوں گجراتی میں نہیں بولتی، میں نے خبر چھے تماتا والے اردو سمجھے تھے. آپ کو پتہ ہے اس دن آغا نے ایک بات کی، اپنے ٹاپک میں بعد میں آؤں گی، اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، قرآن کی آیت کی طرف آؤں. ابھی آغا نے ایک مجلس پر اس میں اتنی اچھی اس نے ایک چیز کہی. آغا بھی اردو میں پڑھتے ہیں، وہ بھی کھوجا ہے لیکن اردو میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے خود سانبڑو چھو کہ تمہیں تو تمہیں چنوانی زبان سیکھو چھو. آغا کہتے میں نے سنا آپ چنوا کی زبان سیکھتے ہو. تو لوگوں نے کہا ہاں ہم سیکھتے ہیں. کہا کیوں سیکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمیں بزنس کے لیے. کہا افسوس کی بات ہے کہ آپ بزنس کے لیے آپ چنوا کی زبان سیکھتے ہو، حسین کے لیے اردو زبان نہیں سیکھتے ہو، حسین کے لیے نہیں سیکھتے ہو، بزنس کے لیے سیکھتے ہو. تو ہاں مومنات، جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے، جس کے دل میں محبت الہی ہوتی ہے، یہ زبان جو ہوتی ہے نا اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. رکاوٹ اس کے بیچ میں بنتی ہے جس کے دل میں، جس کا ایمان کیا کہتے ہیں، اوچھو، ایمان اوچھو بچے. ابھی میں اپنی آیت کی طرف آؤں گی. یہاں پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا آپ لوگ سوچتے ہو، کیا تمہیں سوچو چھو، تمہیں گمان کرو چھو کہ خداوند عالم نے جو آپ کو پیدا کیا ہے وہ فضول پیدا کیا ہے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے. پھر خداوند عالم اس قرآن کی آیت میں کہتے ہیں عبثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹ کر نہیں جانا. یہاں خداوند عالم برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنان، یہاں پر پروردگار عالم ہمیں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے. اللہ ہمیں یہ کہتا ہے، میرا ٹاپک آہستہ آہستہ سے اور بالکل مجلس کے آخر میں بیان کروں گی کہ میرا اس دفعہ ٹاپک کیا ہے. خداوند عالم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے انسان، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا یہی انسان کی خوشی ہے؟ انسان کی اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں گی، انسان کی اصل خوشی کس میں ہے؟ اصل ہم کہتے ہیں نا اصل خوشی کس میں؟ کیا بڑا گھر ہونا خوشی ہے؟ بڑا
મારી પાસે બહુ મોટું વિલા છે. ये असल खुशी है. इस विला को एक दिन छोड़ के जाना है. मुझे नहीं मालूम कब्र में मुझे क्या मिलेगा. विला मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता. तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ये दुनिया इतनी मटीरियल हो गई, इतनी मटीरियलिस्ट हो गई, इतनी दुनिया 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 की तरफ हम भागते हैं कि कुछ लोगों का यही सोच है. क्योंकि अभी अभी आहिस्ता 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 इंशाल्लाह अभी हमारे पास है चैलूम तक आहिस्ता आहिस्ता आएंगे कि किस तरह से हम मुसलमानों को मटीरियलिस्ट बना दिया गया है. हम लोग कितने टेक्नोलॉजी के मोहताज हो गए हैं, कितने हम भी सिर्फ मटीरियल के पीछे भागते हैं. तो क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो मटीरियल, क्या ये वाकई यही ज़िंदगी हम लोगों की, ये खुशी है हमारी, यही खुशी है. लड़की की ख्वाहिश होती है अच्छा शोहर, अच्छा घर, मोटर, अच्छी सी मोटर, अच्छी औलाद. क्या यही है असल खुशी? यही है. तो क्या है असल खुशी? हम लोग, कुछ लोग इतने मटीरियलिस्ट हो जाते हैं कि अगर कहीं रिस्क में कमी आ जाती है तो हम लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं. ऐसा है कि नहीं है? कभी अगर हमारा रिस्क ओछा हो जाता है तो हम अल्लाह को ब्लेम करते हैं. अल्लाह तूने क्यों हमारे रिस्क को कम किया, क्यों क्यों क्यों. अगर हम इससे भी गरीब लोगों को देखें ना, हम खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे, कहेंगे खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें दिया. हाँ मोमिनात, ये जो मटीरियलिस्ट होते हैं, जो दुनिया होती है, असल खुशी ये नहीं है. असल खुशी ये नहीं है ना. कारून के पास क्या नहीं था आपको मालूम है ना? कारून कौन था? कारून हजरत मूसा का कजिन था ना, हजरत मूसा की फैमिली में था. कारून के पास कितने खजाने थे, कितने खजाने थे कारून के पास. कारून के पास इतने खजाने थे कि जब वो गुजर रहा था तो लोगों ने क्या कहा, जब लोगों ने देखा, कहा या लैतना मिस्ल मा ऊतिय कारून लजू हज़्ज़िन अज़ीम. अल्लाह से कह रहे थे, जब कारून अपने दौलत माल और अपने गुलामों के साथ बहुत बड़े हुजूम के साथ गुजर रहा था, तो इसको कुरान सूरह कसस बयान करता है. कहता है कि जब वो गुजर रहा था ना तो लोगों ने उसको देखा और क्या कहते हैं, हम लोगों की तरह जैसे हम करते हैं, खुदाया तुमने इसको इतना दिया, तुमने इसको इतना दिया. हम कहते हैं ना, खुदाया तुमने इसको इतना दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे भी दो. तो वहाँ पर भी लोगों ने कहा था कि या लैतना, ए अल्लाह काश हमें भी उतना दे दो जितना तूने कारून को दिया है. फिर कहा कारून कितना खुशी में है. कारून ने क्या किया था, अपने लिबास को, जो आम लोग लिबास पहनते थे, उस लिबास से अपने लिबास को बड़ा बनाया था. और कितने बड़े बड़े उसके ख़जाने थे जिसकी चाबियां लेकर वो गया था. यहाँ पर हज़रत मूसा के पास है. हज़रत मूसा ने उसको एक बात कही, कहा ए कारून तेरे पास इतने ख़जाने हैं, तुझे मालूम है कि इन ख़जानों में से तुझे ज़कात देनी पड़ेगी. यही कहा था ना, आप लोगों ने पढ़ा है कारून के बारे में, कहा था ज़कात देनी पड़े, जिसकी वजह से कारून बिगड़ गया था. एक शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स रसूल खुदा के पास आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह मुझे बताएं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी किस में है. तो मेरे हबीब ने क्या फरमाया था, कहा था मेरे हबीब ने, कहा तुमने बहुत मुश्किल सवाल किया. मेरे हबीब कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा मुश्किल सवाल किया. कहा दुनिया और आखिरत की कामयाबी 4 चीज़ों में है. कौन कौन सी? बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंदतर सलावत. कहा कौन सी 4 चीज़ें? मेरे नबी ने फरमाया, मैं बाद में आऊँगी कारून की तरफ, मेरे रसूल ने फरमाया, कहा पहले अस्सलात, नमाज. फिर दूसरा कहा अस्सौम, बराए खुशनुदी है अली औलाद अली अलैहिस्सलाम पर एक दफ़ा और बुलंद से बुलंदतर सलावत.
فرمایا الصلاۃ والصوم والزکات وحفظ اللسان. کیا کہا کہ خوشنود کیا کامیابی کہاں پر ہے؟ الصلاۃ، نماز، زکات. لیکن کون سی زکات؟ کہا زکات. میرے حبیب نے ایسے نہیں فرمایا کہ زکات دے دو، کہا کہ اللہ کی راہ میں چھپ کے خرچ کرنا، چھپ کے خرچ کرنا، کہ ایسا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اور حدیث میں ہے شیطان کہتا ہے کہ میں اس عابد سے، وہ جو عابد عبادت کرنے والا ہوتا ہے، میں اس عابد سے نہیں ڈرتا جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، لیکن میں اس فاسق سخی سے ڈرتا ہوں. یعنی جو گناہگار ہے اور سخی ہے، مجھے اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے. میں اس سے نہیں ڈرتا جو عابد ہے، جو کنجوس ہے، مجھے اس سے نہیں ڈر لگتا، کیونکہ کبھی بھی اس عابد کو اس کی کنجوسی، اس کا بخل لے ڈوبے گا. لیکن وہ جو فاسق ہے، جو گناہگار ہے، اس کی جو سخاوت ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سخاوت اس کو اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹا کے لے آئے. ہاں مومنان، یعنی یہاں پر رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ والصوم والزکات. اور پھر تیسری چیز میرے رسول نے اس طرح سے نہیں فرمائی. میرے حبیب نے کیا کہا اپنے صحابی سے کہا تیسری چیز بتاؤں، چوتھی چیز بتاؤں؟ کہا ہاں. کہا بتاؤں. میرے رسول نے نہیں کہا کہ لسان، نہیں کہا حفظ اللسان، زبان کی حفاظت. میرے نبی نے کیا کہا؟ زبان کو نکالا اور یوں پکڑ کے زبان کو ہاتھ میں پکڑا. کہا برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. میرے حبیب نے زبان کو نکالا. رسول نے ایسے رسول کہہ سکتے تھے، زبان کو نکالا اور زبان کو پکڑ کے کہا حفظ اللسان، حفظ اللسان، حفظ اللسان. زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ میرے دین کا جو جڑ ہے وہ زبان ہے. ہاں مومنات، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قارون کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے قارون تو زکوٰۃ دے دے، تو قارون کو غصہ آ گیا اس بات پر. اس نے کچھ بہانہ کیا. چلو یہ بہت لمبی ہسٹوری، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن جب قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا تو بھی بد دعا کر، میں بھی بد دعا کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی بد دعا لگتی ہے. یہاں پر ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے کہ قارون کو اپنی دولت پر فخر تھا، اپنی عزت پر فخر تھا. قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، تیرے پاس تیرا اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کچھ تھا موسیٰ کے پاس؟ موسیٰ کے پاس کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. کہا موسیٰ تیرے پاس صرف تیرا اللہ ہے اور کچھ نہیں. میرے پاس دولت ہے، میرے پاس عزت ہے. دیکھتے ہیں کہ کون پاورفل ہے، کون طاقتور ہے. اسی قارون کے بارے میں ملتا ہے جس کو بڑا دولت پر فخر تھا، بڑا نام پر فخر تھا. جب موسیٰ نے زمین کی طرف دیکھا نا، زمین پھٹی اور قارون کو اس کے پورے خزانے پورے غلاموں کے ساتھ نگل گئے. اور تعجب کی بات کیا ہے کہ زمین نے جب کھا لیا قارون کو، تو بعد میں زمین ایسے برابر ہو گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یعنی ایسے برابر ہو گئے. تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی جو خوشی ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، وہ دنیاوی چیزوں میں ملتا ہے. یہ دنیاوی دولت بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی دولت نہیں ہونی چاہیے. میرے رسول نے کہا رزق کے لیے دعا مانگو، اور ہونی ہی چاہیے.